أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله
حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، ان کو وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے. یہ پابندی ان کے زوم باطل میں ہے. اور بعض مویشیوں پر سواری حرام کی گئی، اور بعض مویشیوں پر یہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے. اللہ پر افطرا کرتے ہوئے وہ ان قریب ان کی افطرا پرتازیوں کی سزا دے گا. اور انہوں نے کہا جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے. اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس میں مرد اور عورتیں سب شریک ہیں. وہ ان کی من گھڑت باتوں کی ان قریب سزا دے گا. بے شک وہ بہت حکمت والا بہت جاننے والا ہے. بے شک ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے حماقت اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر افطرا پردازی کر کے اس کو حرام قرار دیا. بے شک یہ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان کے اس اسپیشل پروگرام رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ یہ پروگرام میرے ساتھ روزانہ دیکھتے ہیں شب 2 بجے سے صبح انتہائے سحر تک. اس پروگرام کو ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. آج کا موضوع جس طرح آیات بینات کی جو تلاوت جناب قبلہ قاری رحمۃ اللہ نقشبندی صاحب نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورۃ الانعام کی آیات 138 سے 140 تک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں پچھلی کسی قوم کا ذکر کیا کہ جو احکامات سے ہٹ کر کچھ اپنے تئیں جنہوں نے کچھ قوانین بنا لیے، کچھ توہمات بنا لیے، کچھ لوگوں کو منحوس قرار دے دیا، کچھ کو اپنے تئیں قوانین بنا کر فیصلے کرنے لگ گئے. کچھ اس کی جھلک ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتی ہے کہ جب ہم بہت سی چیزوں کے تعلق سے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہم کرنے لگتے ہیں. فلاں چیز ہو جائے گی تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے بڑے بوڑھے یہی کہتے تھے. یہ تمام چیزیں جو یعنی مثال کے طور پر کینچی چلنے سے کہتے ہیں کہ جھگڑا ہوتا ہے، یا سفر جو ہے وہ پیر کے دن کرنا چاہیے، ایسی بے شمار توہمات ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. ممکن ہے اس میں سے کچھ قرآن اور حدیث کے احکامات بھی ہوں جن کے لیے بزرگوں نے باقاعدہ مشاہدات یا تجربات سے انہیں صحیح قرار دیا ہو. صحیح قرار دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور غلط قرار دیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ شفاء قرآن مجید کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ شفاء قرآن مجید کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا سورہ بقرہ؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں میسج کے ذریعے. میسج ٹائپ کیجئے اور میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیم پر پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب شخصیت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. ہم سب کے بہت محبوب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. اور ممتاز پرعزم نوجوان عالم دین علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور اس وقفے کے بعد عالمی شہرت یافتہ ثناءخواہ ہم سب کے بہت محبوب الحاج محمد یوسف میمن ہمیں جوائن کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف
QTV پر۔ عظیم خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور یوسف بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ایک مرتبہ پھر، بہت نوازش۔ مفتی صاحب، توہمات سے مراد کیا ہے؟ وہم اور گمان یہ دونوں ایک چیز ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے۔ توہم جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ غیر موجود چیز کو ذہن موجود گمان کرنے لگ جائے، اس کو توہم کہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی شے موجود نہیں ہے لیکن ذہن اس کی موجودگی کو مان رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو توہم کہا جاتا ہے۔ اور گمان جو ہے وہ عام ہوتا ہے کہ چیز موجود ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی گمان ہو سکتا ہے کہ شاید نہیں ہے، جو نہیں موجود ہے اس کے ہونے کا گمان، اس کو بھی گمان کہہ سکتے ہیں، تو اس میں زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ لیکن توہم کے اندر غیر موجود چیز کو موجود گمان کرنا، ذہن موجودگی کا حکم لگا دیتا ہے۔ جیسے ایک شخص میں نحوست نہیں ہے، شریعت نے رکھی ہے، لیکن وہ اس کا ذہن کہتا ہے کہ اس میں نحوست ہے، تو غیر موجود کو موجود مان رہا ہے، اسی کا نام توہم ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نحوست کیا چیز ہے اور نحوست کا کوئی تصور موجود ہے؟ ہم بہت سنتے ہیں فلاں منحوس ہے، فلاں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ ٹھیک ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام تو نحوست کا کوئی نظریہ اور نحوست کے حوالے سے کسی بات کی پذیرائی نہیں کرتا، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم حدیث مبارکہ ہے کہ نیک چیزوں سے حضور فال لیا، الکلمۃ الصالح، یعنی حضور علیہ السلام نے ہمیشہ نیکی کی چیزوں کو تو حاصل کیا، لیکن کسی چیز کو یعنی اس کی تعبیر نیک تو فرمائی، لیکن اس کو منحوس قرار دینا یہ قرار نہیں دیا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جو ہے وہ سفر کے حوالے سے یا حضور علیہ السلام کے سامنے جب کوئی شخص آتا، اس کا نام اگر مناسب نہ ہوتا تو حضور اس کو پسند نہ فرماتے، لیکن اس کو منحوس کبھی قرار نہیں دیتے۔ جیسے خیبر جاتے وقت آپ نے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر تشریف لے جا رہے تھے تو خیبر کے متعدد راستے تھے اور بڑا یعنی خطرناک اور کٹھن مرحلہ بھی تھا وہ تمام غزوات کے اندر۔ تو سیرت کی کتابوں کو مرتب کرنے والے عالم علماء اس کو لکھتے ہیں کہ پوچھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ راستے کا نام کیا ہے؟ کہا حزن ہے، فرمایا نہیں، یہاں سے نہیں، یہاں سے چلیں۔ ٹھیک، لیکن علماء نے اس پر یہ قید لگائی کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ راستہ منحوس تھا۔ حضور کی طبیعت مبارکہ یہ تھی کہ برے نام کو حضور پسند نہیں فرماتے، یا تو تبدیل فرما دیتے، اور یہی سنت بن جائے، یہی سنت بن جائے، یہی چیز ہے۔ بلکہ جامع ترمذی شریف کے اندر تو یہاں تک موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا اگر کہیں ایسا ہوتا ہوا بھی اگر تم دیکھو تو پھر بڑی مشہور دعا ہے جو جامع ترمذی موجود ہے، پھر فوراً پڑھو کہ اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا یرفع السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا انت یا رب العالمین، کہ کوئی برائی نہیں پہنچتی مگر تیرے سوا، اور کوئی بھلائی نہیں پہنچتی مگر تیرے سوا، لا حول نہیں ہے کوئی برائی سے روکنے والا، ولا قوت نہیں ہے کوئی نیکی کی قوت دینے والا، الا انت مگر تو ہے۔ ٹھیک، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں میرے لیے بڑا جناب مبارک ثابت ہوا، اس کے ساتھ ہونے سے تو دیکھیں میرے کاروبار کو کیسی ترقی ہو گئی، اور یہ جو فلاں شخص ہے نا یہ بڑا منحوس ہے، جب سے یہ آیا ہے نا اس وقت سے جو ہے نا سارا کام خراب ہو رہا ہے، جو سیدھے کام ہو رہے تھے وہ بھی الٹے ہو رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کہی جاتی ہیں عام طور پر، اس کی کوئی حقیقت نہ ہوئی۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، عوام کا یہ کہنا کہ فلاں شخص میرے لیے منحوس ثابت ہوا یا فلاں شخص میرے لیے مبروک ثابت ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ نحوست یا توہم یا توہمات یہ تمام چیزیں جنم لیتی ہیں ضعیف الاعتقادی سے۔ ٹھیک ہے، اور دین اسلام میں ضعیف الاعتقادی کا بڑے شد و مد کے ساتھ رد کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی فرد خود ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے تو بہت ساری خرابیوں میں پڑ جاتا ہے، اور بعض لوگ اپنے اثر و رسوخ، اپنی طاقت اور اپنے مقام و مرتبے کی بنا پر لوگوں کو ضعیف الاعتقادی میں رکھ کر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں بالکل واضح طور پر یہ فرامین ارشاد فرمائے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے فال مگر اللہ کی فال، ٹھیک، نہیں ہے بھلائی مگر اللہ کی بھلائی، اور پھر اس کے بعد قرآن میں بڑے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچتا مگر جو بھی پہنچتا ہے وہ وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا۔
ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضعیف الاعتقادی جو تھی اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گویا گیا. کسی کی شخص کی کوئی برکت نہیں ہے اور کسی بھی شخص کی کوئی نحوست نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ نتیجہ نکالنا کہ کسی شخص کی کوئی برکت نہیں ہے، اس کا نتیجہ اس صورت میں بہت ساری متبرک مقامات کا انکار ہو جائے گا. یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لفظ نحوست ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا برا اثر. مثال کے طور پر آپ شراب پیتے ہیں، شراب پینے کا ایک برا اثر آپ کے جسم میں، آپ کی فکر میں، آپ کی سوچ میں آتا ہے، وہ ہے شراب کی نحوست. ٹھیک ہے، آپ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک سختی آتی ہے، اس کا برا اثر آپ کے دل میں آتا ہے، وہ ہے گناہ کی نحوست. اسی لیے ہمارے اکابر نے بہت سارے مقامات پر جب عنوان قائم کیا تو عنوان قائم کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ شراب کی نحوست یہ ہے، فلاں گناہ کی نحوست یہ ہے. تو جس طرح اچھی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح برائیوں کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن برائی کو برا کہا جائے گا، بندے کو برا نہیں کہا جائے گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی شخص کی طرف نحوست کی نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ منحوس ہے. از رانگ. یہ تصور بالکل غلط ہے. ہاں، گناہ کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے کہ شراب بری چیز ہے، منحوس چیز ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں، ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں نحوست آ سکتی ہے. یہ بات سمجھنے میں ذرا سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کسی کے لیے برکت کیوں ہے اور کسی کے لیے نحوست بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اعتقادیات سے جتنی بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں یہ اس کا ماخذ اور منبع ہے قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن، حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیزوں کی برکت کا حکم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، اور نحوست کا تصور دے رہے ہیں نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو اسی حد تک مقید رکھنا ہوگا جیسی تعلیم شرع ہوگی. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ برکت کا تصور تو بارہا دیا گیا ہے، نحوست کا تصور نہیں دیا گیا. لہٰذا بخاری کی روایت ہے، سرکار نے انشاء کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی اور پڑوس میں ہوتی. ایک روایت کے مطابق مکان کے اندر ہوتی. اگر نحوست ہوتی تو کہ ان کے اثرات کچھ ہوتے ہیں، بیوی کے بھی اثرات ہوتے ہیں، عورت کے بھی ہوتے ہیں، مکان کے، گھوڑے کے، گھوڑا گرا دیتا ہے، اس طرح کے اثرات. لیکن سرکار نے منع فرمایا کہ نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ احتیاطی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کراہت کے لیے بعض ایسی چیزوں کو کہ جن سے کچھ منفی تصور حاصل ہو رہا تھا، جیسے حزن کا مسئلہ بتایا، اس میں خود سرکار نے احتیاط فرمایا، اس راستے سے نہیں گزرے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی نحوست ایسی صلاحیت کی ہوئی ہے اور جو وہاں سے گزرے گا اس کو چپٹ جائے گی، کوئی ایسی شے نحوست ہے، یہ نہیں، بلکہ وہ ایک اظہار کراہت تھا اور ایک تعلیم شرع دینا مقصود تھا کہ بری چیزوں کے قریب مت جاؤ، بس اتنا ہے. باقی نحوست کا کوئی تصور نہیں، برکت کا تصور شریعت نے دیا. تو ان تصورات کے مطابق ہی ہمیں اپنے ذہن کو رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلے گا ایک عام آدمی کو؟ کیا ایک ایک چیز کو پرٹیکولر ہم پوچھیں گے؟ میں بات کروں گا ایک ایک چیز کے حوالے سے، ہم کوشش کریں گے جتنی پروگرام میں ہو سکیں گی بات کریں گے، کینچی چلنے کے حوالے سے یا کچھ بھی اور. لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی اصول ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو یہ توہمات ہیں؟ دیکھیں، مفتی صاحب نے اس کا قرینہ قیاس اور بلکہ اس کو مبادیات کو ذکر کر دیا. قرآن و سنت ماخذ ہے، مزاج اور تفہیم آپ کو وہاں سے حاصل ہوگی کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز برکت نہیں ہے. ایک عام شخص کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ایک عام شخص اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے عرف عام کے اندر جو چیز عوامی طور پر مشہور وہ ساری منگڑت ہے. اچھا، اس میں کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے. اس پر حضرت شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی عشرۃ العلمات کے اندر بھی کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو خیر بنانا تھا اس کے اسباب بنا دیے. ٹھیک ہے. اور جن چیزوں سے شر کا نفوذ ہونا تھا ان کے اسباب بنا دیے گئے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اسباب شر میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ سبب ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ پانی پی رہے ہیں تو یہ بھی تو آپ کے لیے سبب تو بن رہا ہے. آپ آگ سے دور بھاگ رہے ہیں تو اس سے بھی تو آپ کراہیت کر رہے ہیں. تو اگر میں نے کینچی سے کراہیت کر لی تو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. میں نے منگل کے دن سے کراہیت کر لی تو کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ کہ آگ کی تاثیر اور اس سے اذیت پہنچانا اس کو اس کا سبب بنایا گیا تھا، لیکن کینچی کو اس کا سبب نہیں بنایا گیا. ٹھیک. منگل کو اس کا سبب نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے. طوطے اڑانا یا جناب جو ہے کہ پرندہ اڑا کر اس کی فال لینا کہ دائیں طرف جائے گا تو یہ بائیں طرف، یہ سبب نہیں بنایا گیا. یہ مؤثر بات اور مقدمہ جو قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا یہ وہیں سے قرآن و سنت سے ملا ہے. ہم اپنی طرف سے نظریات اور اعتقادیات کے اندر جو ایمانیات جس طرح ذکر فرما رہے تھے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ذات مبارکہ ہے. اور اس میں جن ذوات مقدسہ کو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے یا اللہ رب العالمین نے کلام میں ان اماکن کو، ان ذوات کو مقدس و متبرک قرار دیا
اس کی وجہ یہ کہ وہ خیر کی طرف بلانے والی تھی، شر کی طرف بلانے والی نہیں تھی، وہ خیر کے نمائندے تھے، اس لیے وہ متبرک ہوئے۔ آپ نے کینچی کا ذکر کیا، میں مختصر وقت ہے، مجھے وقفے پہ جانا ہے، ہاں یا نہیں میں کینچی چلانا واقعی اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، بالکل نہیں، یہ من گھڑت چیز ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں جی زبان چلانے سے اگر فرض کریں کہ کینچی چلانے سے جھگڑا ہو گیا تو ایک شخص کا تو یقین پکا ہو جائے گا، اگر ایسا ہو جائے اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایک مختصر سے وقفے۔ سحری کی اہمیت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب سحری نہیں کرتے جبکہ ہم مسلمان سحری کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے سنا ہے اور فرمایا کہ یہ بالکل وہم ہے، اس سے کوئی اگر کینچی چلے اور جھگڑا ہو گیا یا جس دن جھگڑا ہوا اسی دن میں کینچی چلی تھی تو اس کا دیکھیں، تو بات پکا ہو وہی گیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے مذہب اسلام نے چونکہ علم دین سیکھنے کا حکم دیا، پھر علماء کی صحبت میں رہنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں انسان اختیار کر لے کہ باقاعدہ جو علم اس پہ حاصل کرنا فرض ہے اسے حاصل کرے اور علماء کی صحبت میں رہے، تو پھر اس قسم کے وساوس میں مبتلا ہوگا ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم شرع موجود نہیں، ذہن اس سے خالی ہے، اور ہم ایسی ثقافت میں اور ایسے کلچر میں ہے کہ وہاں پر اس قسم کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ وہ ثقافت نہیں بلکہ تہذیب ہو گئی، وہ کہہ لیں آپ تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اگر اس کو بات اچھٹتی سے کہیں معلوم ہوتی بھی ہے اور وہ بھی باقاعدہ علماء سے نہیں بلکہ بعض لوگ ویسے سمجھاتے ہیں بھئی یہ توہمات اس کی پرواہ مت کرو، تو وہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، بلکہ معاشرے میں جو بات زیادہ گردش کر رہی ہے اس کو زیادہ اہم اور مسترد معلوم ہوتی ہے، اور پھر جب ایک متوقع نتیجے کے ساتھ اسی افواہ کو تقویت بھی مل جائے تو وہ اس کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا نا ایسا ہو گیا۔ اسی وجہ سے بھائی جو بعض اکابرین ہوتے ہیں وہ بعض بظاہر توہمات کو تقویت دیتے ہیں بظاہر کہ بھئی ایسا نہ کرو، مثال کے طور پہ جیسے منگل کے روز اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ کپڑا سیا جائے گا تو جل جائے گا یا کٹ جائے گا، تو ان کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ ضعیف الاعتقادی عام کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ذہن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یا توہمات میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو جاہل قسم کا آدمی اگر اس کو مسئلہ بتایا جائے تو اس کا ذہن اس مسئلے کو عموماً جلد قبول نہیں کرتا بلکہ افواہیں زیادہ اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب اس کے مطابق جب رزلٹ نکلے گا تو یہ اس کے ایمان کے لیے ایک امتحان ہوگا کہ وہ کہے گا دیکھا نا مولوی نے مروا دیا، میں تو اچھا ہوتا چل رہا تھا، نہ کرتا نا تو ایسا ہوتا۔ اب اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، اب تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا نا اس چیز کو۔ تو اس وجہ سے علماء اسلام نے بعض ایسی چیزیں جو معاشرے میں بہت زیادہ معروف ہو جائیں ان کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں، جیسے کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا ایسا ہوتا ہے تو کہا کہ احتیاط کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو کہیں کہ کوئی پرواہ نہ کرو اور ویسی ہو جائے تو پھر اس کے ایمان کا مسئلہ بن جائے۔ اگر کینچی چلانے سے یوسف بھائی جھگڑا ہوتا تو پھر تو حجام کی دکان پہ سب سے زیادہ جھگڑا سب سے زیادہ ہوتا۔ پھر آج تو بڑی بات ہے، مجھے ایمانداری کی بات ہے، آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، میرے پسندیدہ موضوع ہے یہ گمان حضرت۔ اس میں کچھ جہلا جو ہیں ان کا بھی اپنا عجیب و غریب دلائل ہیں، وہ بھی دلیل دیتے تو ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ مبارک سید الایام ہے، سب سے بڑا دن ہے، تو جب سب سے بڑا دن ہے تو کوئی نہ کوئی چھوٹا دن ضرور ہوگا، اس قسم کی دلائل دیتے ہیں۔ ان کا کیا علاج ہے؟ کیا علاج ہے جی؟ ہاں اب دیتے ہیں دلیل، یعنی آپ لوگوں کو دیکھیں وہ مفتی صاحب نے فرما دیا نا کہ سب سے پہلے یہ جہالت ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ قیاس مال فارق ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ جس کو بنایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک جو ہے سید الایام، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن حضور نے کسی دن کو چھوٹا اگر فرمایا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹا اگر فرمایا تو پہلے وہ نص دکھائی جائے کہ کیا کیوں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے، اس چیز کو بیان فرمائے، جبکہ ایسی چیز ملتی نہیں ہے۔ یہ ہوا گمان، ہاں یہ گمان جو اپنی طرف سے آپ نے اختراع کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک طریقہ کار یوں بھی ہوتا ہے نا کہ ڈرا کر مال کھینچنے میں آسانی ہوتی ہے، تب بشارت دو تو لوگ قریب نہیں آتے، ڈرا کر جو ہے کہ وہ جلدی آ جاتے ہیں کہ نہیں منگل کے دن نہیں، یہاں نہیں، اس طرف نہیں، ادھر نہیں۔ توہم پر یقین، وہ کہتے ہیں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ۔ توہم پر یقین کرنے والے تو ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ وہ ایک تھے بیچارے ایک دیہات کے رہنے والے، تو انہوں نے
ان کو کسی نے بتایا، انہوں نے ان کو کوئی عامل مانا ہوا تھا، اور پیر صاحب، اور انہوں نے کہا جی وہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جب تم گھر بناؤ گے تو اوپر والے کمرے میں ایک کھڑکی لگوانا، اس کھڑکی کو بند کرو گے تو ہوا نہیں آئے گی، کھولو گے تو آئے گی۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، کھڑکی لگاؤ کیوں نہیں؟ یہ پہلے مجھے نہیں پتا تھا، یہ پیر صاحب نے بتایا اور واقعی ایسا ہوتا ہے، میں اس کو کھڑکی کو کھولتا ہوں تو ہوا آتی ہے، بند کر دیتا ہوں تو نہیں آتی ہے۔ تو یعنی جو وہم کرنے والے ہیں وہ تو اس حد تک وہم کر سکتے ہیں، ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ کلام شامل کرتے ہیں، پھر ایک ایک چیز پر ڈسکشن کرتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ حمد سے آغاز کریں؟ جی حمد باری بسم اللہ۔ یہ مناجات کے چند اشعار ہیں۔ بسم اللہ۔ کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم تیرا نام رہمان اور ہے رحیم، یا اللہ تیرا نام رحمان اور ہے رحیم، کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، اور تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم نہ کر نظر میرے جرم و گناہ بے حد پر، الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ہیں، کہیں عدو نہ کہیں دیکھ کر مجھے محتاج کہ یہ اس کا بندہ ہے جس کو کریم کہتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے،
عرش الہی تھام کے یا الہی پھیر دے دن گردش ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے مولا آئے ہیں اب در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے خوار ہیں بدکار ہیں خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کرم کر ہمارے حال پر خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. اور مفتی صاحب کہا جاتا ہے جی جمعے کو سفر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جمعے کی بات کر رہے تھے یوسف بھائی بھی, تو جمعے کو سفر نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب اس کو اگر بے اعتبار نحوست کے کوئی کہہ رہا ہے کہ جمعے کو سفر کریں گے تو اس کی کوئی نحوست ہے, ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر اس اعتبار سے کوئی ممانعت کر رہا ہے کہ پھر جمعے کے نکل جانے کا اندیشہ ہو, بہتر ہے کہ نہ کرے, تو پھر اس میں حرج بھی نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس صورت میں. اور اگر یہ عام تاثر بن جائے کہ جمعے کو سفر نہیں کرنا, بزرگوں کی عادت تھی منگل کے دن بدھ کے دن سفر کرنا, یہ دیکھیں میں ایک بات عرض کروں اس حوالے سے کہ جو منگل کی بات آپ بیچ میں لے آئے, تو استدلال تو قرآن و سنت سے ہوگا. اور یہ بھی ایک جو ہے وہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اولیاء کاملین کی کتابوں میں ڈھیروں سارا الحاقی مواد موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ کار یوں ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہ فلاں بزرگ نے یہ کیا, فلاں بزرگ نے کیا, ہم نے کہا رکھیں, پہلے دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تقویٰ کیا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منازل بنائے وہ کیا ہیں. اگر وہ ولی کامل کی کتاب اس سے مماثلت کرتی تو ہم کہیں گے یہ ہے, اور وہ ولی مشہور ہیں, معتبر ہیں, یقیناً ہمارے آقا ہیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر اس کے خلاف ہے تو ولی حضور کی سنت و حضور کے طریقے کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ پہلی بات سمجھ لیجیے, جہاں حضور صریح احادیث میں فرما رہے ہیں ادھر سے آپ منگل اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں تو یقیناً وہ الحاقی بات ہے. ٹھیک, وہ ٹھیک نہیں ہوگی, جیسا حضور نے منع فرمایا. تو اس حوالے سے تو اس کو کسی صورت میں جو ہے کہ قبول نہیں کیا جا سکتا. کعبہ اگر بیٹھ جائے دیوار پر تو اکثر لوگ تو کھانا پکانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب مہمان آیا ہی آیا. بالکل یہ نظریہ بھی ضعیف الاعتقادی ہی سے پیدا ہوا ہے. اور اگر آ گیا تو اتفاقاً آ گیا تو مہمان جو ہے وہ آپ کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. قوا نہ بیٹھے تب بھی تو آتا ہی ہے نا. یہ ضابطہ بنا لینا کہ قوا بیٹھے گا تو مہمان آئے گا, یہ اصول نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم ہو سکتا ہے انہوں نے علامت رکھی ہو کہ قوا آ رہا ہے تو کھانے والا مہمان ہے. جی میں عرض کروں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ برس والے سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو. اور ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ برس والے کو بٹھا کر کھانا تناول کروایا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا. ٹھیک ہے. اب ہم جب ان چیزوں کا حل تلاش کرتے ہیں, جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بزرگوں سے بعض اقوال ہمیں ملتے بھی ہیں, اور وہ انٹرو میں جس طرح آپ نے کہا کہ کبھی تجربات پر اور کبھی مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں. تو چونکہ ضعیف الاعتقادی بعض اوقات انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے, تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کروایا, وہ اس بات کی دلیل تھی کہ فی ذاتی ہی اس میں کوئی نحوست نہیں ہے. اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو, وہ اس لیے ہے کہ اگر بالفرض, جیسا کہ ہم فرض کر رہے ہیں, بالفرض اس کے ساتھ ملنے کی بنا پر کسی کے اندر وہ مرض پیدا ہو گیا
تو وہ پیدا تو اللہ کے کرنے سے ہوگا، لیکن وہ اپنے اعتقاد کی کمزوری کی بنا پر یہ خیال کرے گا کہ شاید اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو احتیاطاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ لہٰذا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ضعیف الاعتقاد چیزیں ہیں، وہاں پر اگر ہمیں کنفرم ہو کہ ضعیف الاعتقادی کی بنا پر کسی غلطی کو یا کسی غلط چیز کو دین کا حصہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پر تو اس کی بالکل واضح طور پر تردید کی جائے گی۔ اور جہاں پر احتیاط کی بنا پر ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اگر وہ قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہا تو باقی رکھا جائے گا، اگر ٹکرا رہا ہے تو جیسا شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اسے رد کر دیا جائے گا۔ کالر ایک شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تسلیم بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام محمد علی آصف، میں لاہور مغل پورہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی محمد علی صاحب، مجھے آپ کی آواز بڑی پسند ہے سر، وہ کائنڈلی اگر آپ ایک دفعہ وہ پڑھ دیں، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، اگر آپ پڑھ دیں۔ اور میں کیو ٹی وی والوں سے سر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹائٹل پہ بھی اگر آپ ہی کی وہ کر دیں، باقی جو لگی ہوئی ہے بہت ہی اچھی ہے، بڑی مہربانی۔ سر ٹائٹل پہ بھی اگر آپ ہی کی وہ نعت آمد آ جائے تو سر کیا بات ہے سر، مزہ آ جائے۔ ٹھیک ٹھیک، سوال کیجئے۔ سر سوال کچھ نہیں، باقی مفتی اکرام سے سر سب کو سلام، اور سر میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی۔ شیطان کوئی عمل دخل اس میں کر سکتا ہے؟ یعنی میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ ضعیف الاعتقادی تو ٹھیک ہے، وہ شیطان کے وسوسے سے ہی پیدا ہوئی ہے، اس کو مستحکم پختہ کرنے کے لیے جیسے کبا بیٹھا تھا یا کینچی چلنے سے جھگڑا، اور کوئی جھگڑا یا فساد ایسا شیطان کرا سکتا ہے جس سے اس کا اعتقاد پکا ہو جائے؟ ایسا اختیار ہے شیطان کو؟ مطلب کوشش تو کرتا ہی رہتا ہے نا، وہ ٹھیک ہے، وہ کوشش کر سکتا ہے، دل میں وسوسے ڈالنا، غصہ پیدا کرنا، تاکہ اس کا یہ جو بد اعتقادی ہے یا ضعیف وہ پکی ہو جائے۔ جی ہاں، اس کے بعد بے شمار چالیں ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت علم ملا ہے جس کو وہ منفی طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، تو بہرحال وہ چونکہ معافی ضمیر بھی جانتا ہے، دلوں کے حال بھی وہ اللہ نے اس کے اوپر انکشاف کیا ہے، وہ دلوں کے حال اور آپ کی نیتیں، آپ کے ارادے سمجھ لیتا ہے، اسی لیے بر وقت آپ کے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پاسبل ہے بالکل کہ وہ کوا کے بیٹھے اور کسی مہمان کو کہ چلو، مہمان کے دل میں ڈالے کہ یا مفتہ توڑنے پہنچ جا بھائی تو، بعض ایسے ہوتے ہیں جو یہ گھومتے رہتے ہیں اس جگہ، تو اس طریقے سے ہر ایک مہمان ایسا نہیں ہوتا، برا نہ مانے، تو یہ ہو سکتا ہے بالکل۔ وہ شیطان کا جو بھیجا ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا، وہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر شادی کے اندر مفتے وغیرہ توڑنے کے لیے خالی لفافے لے کے جو پہنچ جاتے ہیں لڑکے اس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے بزرگوں نے بھی تو کچھ چیزیں لکھی نا، جیسے اکابرین نے لکھا ہے کہ رات میں جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے، میں اس حوالے سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ حجت ہے، اور حضور علیہ السلام نے کسی شے سے بری چیز کو لینے سے منع فرمایا۔ شاہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا مطالعہ تو اتنا نہیں ہے، تو عام آدمی کو ممبروں سے یہی تو سمجھائیں گے، ہم اس سے ملاقات کر کے یہی تو سمجھائیں گے، وہ علماء کے قریب ہوگا تو یہی سمجھائیں گے۔ عام آدمی کو پان کی دکان سے مسئلہ پوچھنا ہے یا مسجد سے پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہر چنے والے، ہر ٹھیلے والے سے مسئلہ پوچھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ ان توہمات کو ترویج دینے والے لوگ موجود ہیں جو دیندار کہلا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے شاہ صاحب، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا تجربہ اس فیلڈ کا بہت زیادہ ہے۔ جی شاہ صاحب، تو یہ ذرا بتائیے، جو یہ جعلی پیر ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، یہ چٹکلے جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام کیا، اس کے اندر یہ ساری باتیں تقوی طہارت کے حوالے سے آئی، اور اس میں یہ بھی آیا کہ جناب میں اگر کسی شخص کے پاس گیا تو صرف اس وجہ سے اس کے پاس دوبارہ نہیں گیا کہ وہ مجھے نماز کی تلقین کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ، اور ایسے لوگ ہمیشہ جو ہے کہ وہ وہاں پائے جاتے ہیں، ایسے جعلی پیر منگل بدھ جمعرات جس کو آپ کہتے ہیں، مشائخ کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یقیناً ان کے لیے تو قرآن و سنت کے دلائل موجود ہے اور ان کا پورا سلسلہ موجود ہے، اور ہم الحمدللہ سب جو ہے کہ ان کے در کے فقیر ان نسبت رکھتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جعلی لوگ پہنچتے وہاں پر جہاں جہلا ہوتے ہیں۔ کراچی کے اندر ایسے 360 مسائل آتے ہیں، اخباروں کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، تو ان چیز کو روکنے کا علماء تو تردید کرتے ہیں، مین چیز ہے قرآن و سنت، اور دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اگر پیر بنتا ہے تو اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، جہاں 4 شرائطیں ہیں، ان شرائط میں تو سب سے پہلے چیز ہے اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی بھی عمل، یعنی جو بھی شرطیں، خیر میں اس طرف نہیں جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص دیندار ہے
تو یہ دیکھا جائے کہ اس کا تعلق، اس کی سنگت، اس کے رابطے اور اس کے احوال کیا اہل علم کے ساتھ ہیں، صاحبان تقوی کے ساتھ ہیں، اس کا گزر بسر کون ہوتا ہے، اس کی مجلسوں میں کون لوگ بیٹھتے ہیں. اس کی مجلسوں میں فلمیں، ڈرامے، گانے، ان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر کہا جائے کہ نہیں جناب یہ مجذوب ہے، ان سے کچھ نہ کہا جائے. تو اس قسم کی باتیں جو ہے کہ وہ اس چیز کو فروغ دیتی ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ پروگرام آپ نے رکھا اس لیے ہے اور الحمدللہ کیو ٹی وی نے یہ موضوع رکھا اس لیے کہ لوگوں کے شعور میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ، میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا کہ وہ اپنے پیٹ کے اوپر باقاعدہ بادام اور پستے کی وہ باقاعدہ جو ہے کہ وہ ایک طرح کی چیزیں اور بالکل اتنے طریقے سے وہ نکال کر دیا کہ لے لیجیے. میں نے پھر ایک دفعہ کہا، میں نے کہا یہ جو چوراہے پہ بیٹھ کر جو مداری یہ دکھاتا ہے، جس کو ہمارے وہاں کہتے ہیں ایمپریس مارکیٹ میں جو دکھاتا ہے، اس کو جگہ غلط ملی ہے. کیونکہ ہمارے وہاں لوگوں کا معیار صابری صاحب یہ بن گیا قبلہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز، تقوی، طہارت، شریعت کی پابندی کی بات ہم سے نہ کریں، چٹکلے کو جلائے وہ چٹ منگنی اور پٹ بیا والا کو مسئلہ ہو. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظریہ ہمارا بن گیا دین لینے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تو یہ جو ایمپریس مارکیٹ میں کھڑا ہوا پرچی کو نوٹ بنا رہا ہے، یہ کسی دن پگڑی پہن کر آ گیا اور میدان میں اتر گیا، تو پھر اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ شاہ صاحب آپ اصل میں یہاں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے نہیں ہیں دوسرے چینلز پہ. اچھا آئے ہوئے ہیں. نعیم چشتی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نعیم صاحب. تسلیم بھائی، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری آپ سے بات ہو گئی ہے. بڑی محبت آپ کی بھجن، بہت شکریہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تقریباً جب سے جس سال پہلا پروگرام تھا تب سے اسی سال سے میں آپ کا ہر پروگرام دیکھتا ہوں. اچھا میں ہر سال ٹرائی کرتا رہتا ہوں، لیکن اس سال میری اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی. چلیں بڑی محبت. میں ایک تو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال جو آپ کے پروگرام ہیں کامیاب سے کامیاب ترین ہے. آمین. بہت شکریہ. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے تسلیم بھائی کہ جو آنے والی جو طاق راتیں ہیں، جی جی، تو ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی اکمل صاحب سے، تو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ 5 طاق راتیں ہیں جن میں سے آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بھی ان میں شامل ہیں کہ جو 27ویں رات ہے ہمیشہ ہم اسی کا اہتمام کرتے ہیں، اسی رات کو ہم عبادات کرتے ہیں. باقی 21ویں ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں ہے، اس میں کم ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بالکل آپ کا سوال نعیم صاحب بہت ویلڈ ہے. انشاءاللہ کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. جنت کی کیاریاں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو خوب کھایا کرو. انہوں نے عرض کیا، جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الہی کے حلقے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. پہلے تو اس سوال کا جواب جو کالر نے اس میں ایک تصحیح ضروری ہے. دیکھیں عوام کی عادت ہوتی ہے کہ بعض اوقات حدیث کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. یہ حدیث میں ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اور مسئلہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. اصل میں 27ویں کے بارے میں اکابرین کے بہت زیادہ چونکہ فضیلت کے اقوال ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کریمہ صراحتاً 27ویں کی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہیں. اس وجہ سے ایک اہتمام کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے. لیکن ان کے کہنے کے مطابق بالکل ٹھیک ہے کہ ہر طاق رات میں شب قدر کی تلاش کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کلام شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں. جی یوسف بھائی. بلکہ یوسف بھائی ایک سوال کر رہے تھے مجھ سے، کہہ رہے ہیں یار یہ میری طرف سے پوچھ لینا، یہ جو ہاتھوں میں خارش ہوتی ہے اس سے پیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا شرم تو کوئی اعتبار نہیں، کوئی تصور نہیں. یہ خشکی ہو جاتی ہے مزاج میں. اچھا اس کا مطلب پھر کسی حکیم سے رابطہ یا ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے. نا شریف کے چند اشعار. یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے
آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر بلندی ہر بلندی مجھے ہر بلندی مجھے پستی کی طرف آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرف آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام تمام اللہ اللہ بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام تمام یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا بسم اللہ ترمانی نے مطلب کا شعر دیا پانچواں کہتے ہیں کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور حسن کلام بابا بسم اللہ کانٹوی ہندوستان کے معروف شاعر اعجاز کانٹوی کہتے ہیں کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا واہ واہ نسخہ تسخیر کیا بات کیا بات سورہ شفا آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سورہ شفا قرآن مجید کی کس سورت کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ پہلا آپشن ہے سورہ اخلاص دوسرا آپشن
یا تیسرا آپشن ہے سورہ بقرہ. ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. جواب دینے کے لیے آپ میسج ٹائپ کیجئے اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں. جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. مفتی صاحب، کالی بلی اگر راستہ کاٹ لے، کہتے ہیں جی راستہ بدل لینا چاہیے. بالکل. ماضی میں تو یہ رجحان بہت زیادہ تھا، اور جس طرح شعور آیا تو اب بہت کم ہو گیا ہے. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ راستہ کاٹ لیا تو اب گلی گھوم کر جا رہے ہیں. تو جو اغلاط العوام ہیں انہی میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ کسی نے یہ بات کہی ہوگی، کسی نے سن لی ہوگی، اور اتفاقاً کوئی حادثہ بھی ہو گیا ہوگا. تو اس بنا پر ایک اصول بنا لیا گیا، بہت زیادہ عام ہو گیا، بہت زیادہ عام ہو گیا. لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کی کوششوں سے اب بہت کم ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ سالوں سے. جی ہاں، تو یہ بالکل غیر شرعی رجحان ہے. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ سے حادثہ ہوا، کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ تو ہوتا ہے. کیا جس دن حادثہ ہوا تھا اس دن کسی کالی بلی نے آپ کا راستہ کاٹا تھا؟ یہ ایک ظاہری بات ہے، جب ایک غیر شرعی چیز ہے تو اس کا تصور بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بلی کے راستہ کاٹے بھی آپ سے حادثہ ہوا تو بلی کے راستہ کاٹنے کو حادثے کے ساتھ یا واقعے کے ساتھ کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہے. اور شریعت مطہرہ میں ان تمام چیزوں کو بالکل واضح طریقے سے مردود رکھا گیا ہے. صحیح. ناظرین، بات یہ ہے کہ جو دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کالی بلی راستہ کاٹے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہو سکتا ہے وہ کیو ٹی وی دیکھتا ہو. تو اس نے کہا کہ یقیناً وہ کہیں جا رہی ہوگی. اس سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ وہ اس کو جس کا راستہ کاٹا ہے اس کو کوئی کہتے ہیں جی بلی اگر رو رہی ہو تب بھی کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے اس کی آواز سننے سے، یا کوئی مرتا ہے. یہ بھی باطل تصور ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. بالکل یہ بھی وہ سابقہ باتیں کے ساتھ یہ لاحقہ ہے اس کا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے کہ وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے خام خیالیاں ہیں. اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جناب جو ہے کہ بلی روئے تو یہ ہو جائے وہ. اچھا، دوسرا جو حاملہ عورت کے لیے کہا جاتا ہے سورج گرہن ہو تو باہر نہیں جانا چاہیے، اسے محفوظ رہنا چاہیے، اور سورج گرہن کے دن جو بچے پیدا ہو جائیں وہ معذور پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں، اس کو بھی منع کیا گیا. اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. نصوص کے اندر ایسی کوئی چیز وارد نہیں ہے. کوئی ثقہ روایت میں ایسی چیز وارد نہیں. اس کو سبب ضرر بنایا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے. جب سبب ضرر نہیں بنایا گیا تو پھر اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں. ٹھیک. ہمارے ہاں یہ بہت سارے واقعات اخبارات تک میں آئے. جی ہاں، یقیناً وہ جہالت اور یہ ساری، اور یہ باقاعدہ تنبیہ کی گئی کہ سورج گرہن ہوگا تو جو حاملہ خواتین ہیں وہ گھر کے اندر رہیں. ایسی باقاعدہ تلقین کی جاتی. جی بالکل اسی طرح ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گرد و نواح کے اندر جو معاملات ہیں یا اسلام سے پہلے کا جو مزاج ہے یہ وہاں سے آنے والی ساری چیزیں ہیں. ظاہر سی بات اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا صرف کہ یہ ہندوانہ رسم ہے. عرب کے اندر بھی تو یہ رہا ہے نا، اللہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لا طیر اللہ تطیرا، اس قسم کے جو الفاظ گویا کہ موجود ہیں وہ بھی پرندہ اور فعال اٹھایا گیا. تو اس کی مراد یہ ہے یہاں پر میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ دو قسم کے تین نظریات ہیں. ایک نظریات یقیناً اعتدال اور متوازن نظریات ہے، وہ اسلام کا نظریہ ہے. ایک وہ ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ جناب جو ہے کہ وہ ساری چیزیں مجبورہ محض ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کے وصال مبارک پر بھی کچھ ایسی ہی بات چلی تھی نا جس پر سرکار نے تردید فرمائی تھی. جی بالکل، بالکل ہاں بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد مسلم شریف کی حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا اور واضح کر کے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوا ہے. تو جیسا کہ ایک طبقہ، ایک فکر ایسی ہے کہ جو یہ کہتی کہ کسی چیز میں کوئی اختیار اور کوئی چیز نہیں ہے، سب بیکار ہے اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ایک وہ کہتا ہے کہ جناب ہر چیز کے اندر تخلیق اور اپنی فکر کے اعتبار سے کسی بھی شے کو تخلیق دینے کا وہ عنصر موجود ہے. تو ایک جبریہ اور قدریہ ہے. اہل سنہ اس کے درمیان کی راہ ہے جو اس بات کے قائل ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو لہٰذا اسلامی نظریہ جو ہے وہ متوازن نظریہ ہے اور معتدل نظریہ ہے جو اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ اسی چیز میں ضرر مانتا ہے جس کو اللہ رسول نے ذکر فرمایا، اور اسی چیز خیر تو خیر عام ہے، خیر کا پہلو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ خیر جبکہ وہ دین کی طرف اور اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب کی رضا کی طرف راغب ہو. صحیح. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے تو بات کریں گے یہ جو آتا ہے بہت زیادہ، یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ پتھر ٹھیک رہے گا، وہ تمام چیزیں بھی کیا یہ بھی توہمات ہیں یا شریعت میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اصل امارت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
امارت کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل امارت دل کا غنی ہونا ہے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے میری بہن۔ ہاں جی، مجھے ایک نا اپنی بیٹی کے لیے سوال پوچھنا ہے۔ جی۔ اور نا میری بچی کی 6 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، لیکن وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکی۔ اچھا۔ اور نا اب ہمارے لیے شرعی حکم بتا دیں کہ ہم سیپریشن ہو سکتے ہیں ایسے شخص سے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی اس میں شرعی لحاظ سے تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کورٹ سے رجوع کرے اور اس میں پہلے قاضی یا جج جو ہے پہلے تحقیق کریں گے کہ واقعی ایسا معاملہ ہے یا نہیں۔ جب متحقق ہو جائے گا تو وہ 1 سال کی مہلت دیں گے۔ ٹھیک ہے، 1 سال تک وہ شوہر اپنا علاج کروائے۔ اگر یہ 1 سال بعد پھر عورت مطالبہ کرتی ہے جا کر، وہ مزید جو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر واقعی متحقق ہو جائے کہ شوہر اس قابل نہیں ہے تو اولاً شوہر کو کہا جائے گا کہ تم عورت کو فارغ کر دو، تاکہ وہ تمہارا جو مسلسل تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو ضرر پہنچ رہا ہے اس کا سلسلہ ختم ہو۔ اور اگر شوہر نہیں مانتا تو پھر 1 سائیڈ فسخ نکاح اس صورت میں جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ بہت فالو کرتے ہیں اسے۔ یہ سب توہمات پر مشتمل اور اس نے لوگوں کو انتہائی علم ہے یہ باقاعدہ نہیں، یہ کوئی دیکھیں یہ سب ظنیات پر مشتمل ہے، اور اس قسم کی ظنیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کاہن تھے وہ بھی یہی کرتے تھے کہ مستقبل کے احوال بتاتے تھے، اور اس میں بعض ایسی صورتیں بھی تھی کہ وہ جنات کو بھیجا کرتے تھے۔ جنات آسمان دنیا کے قریب جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے، جو مستقبل کے صحائف ان کو دیے جاتے تھے کہ ایسا ہوگا، فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ ایسا ہوگا، وہ اس کو سن کر آ کے کاہن کو بتاتے تھے۔ وہ اس میں باتیں ملا کے بتا دیا کرتا تھا، کچھ باتیں لگ جاتی تھیں، اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ پیدائش ہوئی خصوصاً اور بعثت کا معاملہ ہوا تو یہ سلسلہ موقوف ہوا، لیکن یہ کاہن چلتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانے کو سختی کے ساتھ منع فرمایا، بلکہ بعض احادیث میں اس کو کفر بھی کہا گیا ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر نجومی کے پاس کوئی اس اعتقاد کے ساتھ جائے کہ یہ جو کہے گا وہ 100% درست ہوگا تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ شاید صحیح بتائے یا نہیں، چلو معلوم کر لیتا ہوں، تب بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا۔ اور اگر تصدیق کرنے کے لیے جائے کہ میں معلوم کروں گا، جب صحیح نہیں بتائے گا تو پھر میں اس کو ثابت کروں گا تم غلط ہو، تو یہ اس میں یہ مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ ویسے مطلب اخبارات میں بھی آئے تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ بالکل حرج ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بات وہ یہ دیکھیں، جب ایک شخص کا ذہن تعلیم شرع سے بالکل خالی ہے تو پڑھ کے نقصان ہی ہوگا۔ لازم سی بات ہے کہ پھر مختلف چیزیں ذہن میں جا کر اپنے اثر رکھیں گی نا، تو اس کی طبیعت پہ اثر طاری ہوگا۔ یہی وجہ آپ دیکھیں، اس نے پڑھا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس میں لکھا ہے بھائی تمہارا جو قریب ترین رشتہ دار ہے وہ تم پر وار کرے گا۔ اب پھپھو بھی بدگمان ہو رہا ہے، ماموں پر ہو رہا ہے، زوجہ پر ہو رہا ہے، نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ تو اس قسم کے جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں، کمزور نفس والے ہوتے ہیں، وہ منفی اثرات لے کر پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ ذائچے بنوانا شاہ صاحب، یہ جو ذائچے بنوائے جاتے ہیں اور پتھر پوچھا جاتا ہے کہ میرے لیے پتھر کون سا ٹھیک ہے، یہ بھی سب خرافات ہے، یہ کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور مفتی صاحب قبلہ نے جو ذکر فرمایا وہ اس کا ایک بڑا خوبصورت مقدمہ بھی ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذائچے بنوانا یا ہاتھ وغیرہ، تو اس میں پہلی چیز یہ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ مستقبل کی خبروں کو جاننے کے حوالے سے صرف 2 ہی چیزیں تھیں۔ ایک تو وحی ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اترتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو موقوف ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ استخارے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور استخارے کا وہ طریقہ مسنون بہت زیادہ مجرب اور رائج ہے کہ جو ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ سے جو ثابت ہے، وہ رات کو سو کر جو کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز مستقبل کے طور پر خبر حاصل کرنا، جس طرح مسلم نے خود شرعی حکم بیان فرمایا کہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، اور اس کو مکمل طور پر اس پر اعتماد کرنا یہ کفر ہے۔ ذائچہ وغیرہ بنانا یقیناً یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ مستقبل کی خبروں کے ساتھ متعلق ہے، تو اس کا شرعی حکم آپ کے سامنے ہے۔ پتھروں کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے کہ پتھروں میں تاثیر ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو اس میں کچھ تحریرات ہمارے چند لوگوں کی کہیں سے ملتی ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر جو آیت موجود ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے غش کھا کر گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں علماء کی 2 رائے بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب جو ہے کہ یہ جو ہے کہ وہ کیفیات اور قدرت الہیہ کو ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، اور بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ جناب اس میں کہ پتھر کو بھی سبب تاثیر کہا گیا ہے، لیکن یہ بھی بہت اخف ہے، یعنی اس کا کوئی رائج نہیں ہے۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشتری آپ نے جو ہے کہ پہنی ہے، اور اس کے بارے میں محدثین نے یہی لکھا کہ وہ آپ نے مہر ہی کے لیے پہنی ہے. ہدایہ کے اندر کتاب الکراہیت کے اندر یہ ضرور موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی پہنی ہے، اور اس یہ متن ہدایہ نہیں بلکہ اس کے حاشی میں زمانہ طالب علم ہم نے دیکھا اور اس کو نشان وغیرہ لگایا، تو اس میں یہ حوالہ یقیناً ضرور موجود تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی ایک پسند فرمائی اور وہ عقیق کی تھی. ٹھیک ہے. لوہے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پہنی. اس پر ایک مختصر سی بات کروں. لوہے پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ حضور میں آپ پر اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہتی ہوں. سرکار نے فرمایا مجھے نکاح کی ضرورت نہیں. دوسرا شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یوں کیجئے کہ اس کو میرے نکاح میں دے دیجیے. سرکار نے فرمایا تیرے پاس کپڑا وغیرہ کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا کچھ لے آیا، ایک لوہے کی انگوٹھی لیا. تو یہاں سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی کہ لوہے کی انگوٹھی، تو لوہے کی انگوٹھی نص سے ثابت ہے کہ سرکار کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ سرکار نے منع فرمایا، اور یہ مبالغتاً حضور نے ذکر فرمایا. اور پھر خود سرکار سے جب ابو داؤد کی حدیث سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر انگوٹھی پہنے بھی تو اس کی کیا کیفیت ہے، تو حضور نے فرمایا ایک مسقال سے کم ہو، اور ایک مسقال جو 4.5 ماشا سے کم ہے اس کو بطور مرد کی زینت کے لیے تو پہننے کے لیے کہا گیا. پتھر مؤثر ہوتا ہے، یہ بہت بڑا قول ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک. کچھ ایسی فٹ پاتھ پہ بیٹھا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پتھر لے جاؤ تمہاری قسمت بدل جائے گی. تو خود کیوں بیٹھا ہے بھائی؟ جبکہ سارے پتھر اس کے پاس خود موجود ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو طوطے کی فال نکالی جاتی، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بزنس میں اس طبقے میں بھی کہ جو ایک ایسے بندے کو ساتھ رکھتے ہیں جس سے یا اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں یا یہ ڈیل کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے یا خرافات؟ دیکھیں میں اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام پوری دنیا کے لیے ہے. عرب دنیا کے لیے بھی ہے، پاکستان والوں کے لیے بھی ہے، ہندوستان والوں کے لیے بھی ہے، اور یورپ والوں کے لیے بھی ہے. اب یہ جو توہمات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے علاقوں کے ساتھ. مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں تلاش کرنا شروع کریں گے تو ہر علاقے کے اپنے کچھ توہمات ہیں. جیسے جیسے آپ بلوچستان کی طرف جائیں گے یا اندرون سندھ کی طرف جائیں گے تو بہت سارے توہمات ملیں گے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ 29ویں جلد میں کئی مقامات پر اس بات کو ظاہر کیا کہ ہمارے یہاں یعنی ہندوستان کو مینشن کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہاں پر چونکہ بہت ساری قوموں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تو ان قوموں سے بہت سارے فاسد خیالات، بہت ساری توہمات ہمارے درمیان آ گئیں. اب چونکہ اسلام نے وہ تو گفتگو میں آ چکا نا مفتی صاحب کے ذکر ہوا کہ ثقافت ہی نہیں بلکہ تہذیب تک کا حصہ بن گیا. وہ تو آج میں جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، ایسے ہی خرافات. آپ کے سوال ہی پر آ رہا ہوں کہ اب اسلام جو حکم بیان فرمائے گا وہ پوری دنیا کے لیے ہوگا. لہذا اب ہمارے ہاں جو ثقافت ایک بنی یا ہمارے ہاں ایک حصہ یہ بنا کہ طوطوں سے فال نکالا جاتا ہے. عرب دنیا کے اندر کوئی اپنا طریقہ کار ہوگا، ہندوستان میں کوئی اپنا طریقہ کار، تو ان تمام کے لیے جو اصول ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اب ہم ان تمام چیزوں کو پیش کریں گے قرآن و حدیث پر. اگر قرآن و حدیث سے ان تمام چیزوں کی تائید ملے گی تو ہم انہیں ثابت مانیں گے، اور اگر قرآن و حدیث کے مضامین کے سراسر خلاف ہوں گی یہ چیزیں تو نہ صرف ہم اس کا انکار کریں گے بلکہ ہم اس کا رد کریں گے. تو اب یہ جو طوطوں سے فال نکالا جاتا ہے یہ تقدیر کے مضمون کے خلاف ہے. لہذا قرآن و سنت میں اس کا رد کیا گیا ہے. شرعی طور پر یہ بالکل ناجائز ہے، منع ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی ممانعات سے خالی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی جان؟ مجاہد بول رہا ہوں جی، سعودی عرب سے. مفتی اکمل صاحب سے 2 سوال کرنے تھے. جی مجاہد صاحب فرمائیے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ ہم مسجد نبوی میں جا کر اعتکاف بیٹھتے ہیں جی اور پسینہ وغیرہ باہر نکلتے ہیں تو آ جاتا ہے. اچھا تو جمعہ بھی اس میں تقریباً 1 جمعہ یا 2 جمعے آ جاتے ہیں تو جمعے والے دن نہانا فرض ہے. جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں نہانا نہیں چاہیے، غسل نہیں کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال؟ بس دوسرا سوال یہ ہے سر جی کہ تھوڑا منصوبہ بندی کے بارے میں ہے تاکہ ملک کے حالات دیکھ کر انسان خود اپنی فیملی کو ذرا تھوڑی کم کر کے گزارا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں منصوبہ بندی کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں آمنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی آمنہ کیا کہیے گا؟ مفتی اکمل صاحب سے میرا سوال، ان کو پہلے سلام، بہت بہت پیار، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان کو 5-6 سال سے دیکھ رہی ہوں. جی اور میرا 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ اگر کسی کو 3 دن حیض ہوں
تو وہ 5ویں دن آئے گا یا 4 دن آئے گا؟ ٹھیک ہے، اور چلیں ٹھیک ہے، ایک ہی سوال. جی مفتی صاحب. جی ہاں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذرا تھوڑا مختلف ہی مسئلہ ہے کہ فنائے مسجد میں معتکف بلا ضرورت نکل سکتا ہے یا نہیں. اس وقت 2 طبقے ہیں، بہت کثیر تعداد ایسی ہے علماء کی جو منع کرتی ہے کہ فنائے مسجد میں بلا ضرورت نہیں نکل سکتے، بعض اس کے جواز کی اجازت بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ مسجد نبوی ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں طہارت بہت زیادہ ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جسمانی قرب بھی ہے اور احترام مسجد بھی درکار ہے، وہاں کا عام مساجد سے زیادہ اس کا احترام درکار ہے. تو لہٰذا اگر فنائے مسجد میں جیسے وضو خانے فنائے مسجد میں ہیں وہاں پر، تو اگر پاسبل ہو تو وہ غسل کر سکتے ہیں ان فقہا کے قول پہ عمل کرتے ہوئے جو فنائے مسجد میں جانے پر اعتکاف نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن نہانا فرض ہے، یہ ہمارے احناف کے نزدیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ لکھا ہے بعض نے کہ سنت موقدہ ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت موقدہ تو کر لیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ گناہ بھی نہیں ہے، تو یہ بہرحال کر لیں تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے. دوسرے نے کہا منصوبہ بندی کا کیا اسلامی تصور ہے؟ ہمارے ہاں کوئی ایسا تصور نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت اولاد کی ترغیب دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. صحیح. اس لیے اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے پیدا کرنے والی ہو. اور ایک روایت میں شاید فرمایا کہ اولاد کی کثرت کرو کیونکہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اس تعلیم شرع اس کے مخالف نظر آتی ہے، لیکن بہرحال موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے بیوی کی صحت کا بھی خیال کرتے ہوئے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر بیچ میں وقفہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی کوئی کارروائی کرنا کہ صلاحیت ہی مکمل طور پہ ختم کروا دی جائے وہ حرام ہوگی. اور یہ بہن نے فرمایا کہ 3 دن حیض آیا تو چوتھے 5ویں دن نہ آئے. 3 دن حیض آیا اس کے بعد بند ہو گیا تو اگلے دن ہی غسل کر کے نماز وغیرہ شروع کرنا فرض ہے. ٹھیک. ناظرین، وقفہ سحری کا وقفہ ہے، آپ بھی سحری کر لیجئے، کام نپٹا لیجئے، جہاں آپ بھی سحری کا وقت ہے ہم بھی سحری کر لیتے ہیں، اور اس وقفے کے بعد آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. مبارک ناشتہ. سیدنا عرباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتے کے لیے. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور کلام شامل کرتے ہیں. یوسف بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. بسم اللہ یوسف بھائی. وقار اجمیری صاحب بسم اللہ رحمت اللہ علیہ. میں تو نادان تھا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میری لاج رکھ لی میری، سرکار نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میری، سرکار نے رسوا نہ کیا، میں تو نادان تھا. جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا
لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے، روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے، ماہ خورشید نے اتنا بھی اجالا نہ کیا، ماہ خورشید نے اتنا بھی اجالا نہ کیا، ہم گناہگار خطا کار سیاہ کار سہی، ہم گناہگار سیاہ کار خطا کار سہی، پھر بھی ٹھکرائے کوئی تم نے گوارا نہ کیا، پھر بھی ٹھکرائے کوئی تم نے گوارا نہ کیا، کہتے کہ جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے گھر سے، جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے گھر سے، لوٹے کوئی ان کے گھر سے، یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا، یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے سنہری بات کا۔ آج کی سنہری بات کے لیے جس کا میں نے انتخاب کیا وہ آب زمزم ہے، اور یہ ایسا پانی ہے کہ جسے اگر پورے 30 دن اسی تعلق سے سنہری بات کا انتخاب کیا جاتا تو شاید دن کم ہو جاتے، باتیں ختم نہ ہوتی۔ اس کے لیے اتنی تحقیق کی گئی ہے، پوری دنیا والے مانتے ہیں آب زمزم کے شفائی کمالات اور اس کے عجیب حیرت انگیز قسم کے جو اثرات ہیں، اسے دیکھ کر سب حیران ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے، اس میں ایسے کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ جسے پیاس بجھانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے، بھوک مٹانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے، بیماری کی شفا دیتے ہیں، اور پھر اتنے زمانوں سے یہ جاری ہے، اور پھر کتنا لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، ابھی بھی اس کے بہاؤ میں کمی نہیں آ رہی ہے، اس کے نکلنے میں کمی نہیں آ رہی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت تک یہ اسی طرح سے رہے گا۔ لیکن اس کے اجزاء پر جو تحقیق کی گئی پوری دنیا کی لیبارٹریز میں اس پانی پر، کہ اس پانی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے تحقیق سے ثابت ہوا کہ اس میں دیگر کئی عناصر کے علاوہ فولاد پایا جاتا ہے، زنک پایا جاتا ہے، اور کافی مقدار میں گندھک اور آکسیجن سے مرکب سلفیٹ اور سوڈیم ملتے ہیں۔ ان موجودات کی وجہ سے یہ پانی خون کی کمی کو دور کرتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، ہاضمے کی انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے اس کی۔ عالمی معیار کے مطابق زمزم کا پانی، پوری دنیا میں جو ریسرچ کی گئی ہے، زمزم کا پانی پینے کے لیے محفوظ اور ہر طرح سے قابل استعمال ہے۔ ناظرین کرام، اس پر جو تحقیق کی گئی کہ یہ بیماری سے بھی شفا دے دیتا ہے اور بھوک کو بھی مٹاتا ہے، پیاس کو بھی بجھاتا ہے، تو ایسے کون سے اجزاء ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام اجزاء جس مقدار میں پائے جاتے ہیں وہ اتنی بیلنس ہے کہ دنیا کے کسی پانی میں، آپ اسکاٹ لینڈ چلے جائیں، وہاں کا پانی بہت مشہور ہے، شہرت رکھتا ہے پوری دنیا میں، وہاں کا پانی بہت اچھا ہے، ایسی چیزیں اس میں بھی موجود نہیں، دنیا کے کسی پانی میں ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں
اس کے جو عناصر ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ اتنے بیلنسڈ ہیں کہ انسان کی پیاس اگر بجھانا چاہے تو پیاس بجھاتے ہیں، بھوک مٹانا چاہے تو بھوک مٹاتا ہے، اور بیماری کے لیے اگر آپ پیتے ہیں تو وہ شفا دیتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا زمزم جس غرض سے بھی پیا جائے مفید ہے، جس غرض سے بھی پیا جائے مفید ہے۔ اور پھر ایک ایسے جلیل القدر نبی کی نسبت جس کے قدموں کی نسبت جسے مل گئی ہے، وہ شفا بن گیا ہے وہ پانی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آج جو سوال آپ سے کیا گیا ہے، اگر آپ اس مقابلے میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو میسج کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر جیتنے والے کو پیش کیا جائے گا۔ سورہ شفا قرآن مجید کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ شفا قرآن مجید کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا سورہ بقرہ؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ جو ہم بات کر رہے تھے اور بہت ساری مثالیں دے کر، یقیناً وقت اتنا نہیں ہے ورنہ ایک ایک چیز پر گفتگو کرتے کہ قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت خرافات پائی جاتی ہیں، ہمارے ذہنوں کو بہکایا جاتا ہے، اور بزرگوں سے چیزیں چلی آ رہی ہیں جس پر ہم اعتبار کرتے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں۔ اس میں سے کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہم ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب فرض کریں ایسا ہے بھی، اگر احتیاط کر لی جائے، یہ مانتے ہوئے کہ ٹھیک نہیں ہے لیکن بزرگوں نے کہا ہے اس چیز کی بھی احتیاط کر لو، یہ جتنی چیزیں گفتگو میں آئی ہیں، اگر کوئی چیز منع ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، تو کوئی حرج ہے اس میں؟ نہیں، بس دیکھیں وہی چیز ہے کہ ایک چیز کا تو صراحتاً اجازت ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، دوسرا صراحتاً ممانعت ہے، وہ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جس کے بارے میں شرع خاموش ہے لیکن اس توہم پرستی کو پسند بھی نہیں کرتی ہے، لوگ توہمات میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس میں اگر کوئی عالم دین کسی جگہ پر یہ فتویٰ دے دے لوگوں کی ضعیف الاعتقادی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے تم احتیاط کر لو، ایسا نہ کرو کہ ہو سکتا ہے، اور اس خیال کے پیش نظر کہ اگر آپ منع کریں اور ویسے ہی ہو جائے جیسا افواہ کے مطابق ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو اس کی بالکل اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں، جی ہاں دین کا حصہ کر کے نہیں، اور اس کی مذمت تسلسل سے جاری و ساری رہے، لوگوں کا اعتقاد مضبوط کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ صرف ضعیف الاعتقادی میں مبتلا کر کے کہنا کہ احتیاط کر لو ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اصل شرع نہ بتائی جائے، یہ بھی پھر ایک مہلک چیز ہوگی، کیونکہ ایک انسان جب غلطی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اس پہ رکتا نہیں ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، تنزلی کی طرف نہیں آتا اور گمراہی کی طرف جائے گا۔ ان چیزوں کے حوالے سے جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں، پروگرامز کے لیے پاکستان یا پاکستان سے باہر جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں پہلے شعور نہیں تھا، آپ علماء کرام نے QTV کے ذریعے ہمیں پتہ چلا یہ سب چیزیں۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص اگر اس میں توہمات کا شکار رہتا ہے، اس میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کے کوئی اثرات ہیں کہ آگے چل کر اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہے؟ جی بالکل یہ اثرات ہیں۔ دونوں صورت المفصل نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمائی کہ اگر کہیں صورتحال ایسی ہے تو وہاں پر احتیاط کے لیے کہا جائے، لیکن ساتھ میں ذہنی نشوونما کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا جائے، اور شریعت مطہرہ اور صحابہ کرام اولیاء اعظام کی وہ عظیمت کے واقعات جو توکل کی طرف بندے کو لے کر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو اس ماخذ کو ان کے اندر ڈالا جائے، اس لیے کہ بندہ جو سنتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو سنتا ہے وہی اس چیزیں اس کی عادت کے اندر شمار ہوتی ہے، اور یقیناً یہ آگے چل کر ایمان کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث تو بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں اس کہاں سے پیدا ہوتا ہے، تم ایک ذہن میں سردست ایک حدیث پاک آ گئی، حضور فرماتے ہیں اول السلاح هذه الامه الیقین والزہد واول فسادها طول العمل۔ حضور فرمایا میری امت کی سب سے پہلی نیکی تقدیر پر بھروسہ، ٹھیک، اور سب سے پہلا فساد لمبی امیدیں، تو یہ توہمات جو ہے نا، یہ لمبی امیدیں اس کو پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اور بندہ اس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ایک بات سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، تحفے میں موجود ہے کہ حضرت سعید بن جبیر اہل بیت کے بہت بڑے عاشق تھے، حجاج خارجی ذہن کا تھا، جب اس نے گرفتار کیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو، اب دیکھیں وہ جلاد ہاتھ میں کلہاڑا لے کر کھڑا ہے
اور جب قتل کرنے کے لیے ان کو آیا، یہ سب سے آخر میں شہید ہونے والے ہیں حجاج کے ہاتھ پر، تو جب کلہاڑا لے کر آیا تو آپ مسکرانے لگے. تو اس نے کہا کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں اتنے بڑے ذکر اہل بیت کرتا ہوں اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں. تو کہا تم ذکر اہل بیت چھوڑ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. کہا اگر نہ چھوڑوں تو کہا میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا. آپ نے فرمایا تو ایسا نہیں کر سکتا. کہا کلہاڑا میرے ہاتھ میں نہیں کر سکتا. تو کہا سن، اگر تو میری زندگی اجیرن کرنے پر قادر ہوتا نا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا. دراصل تقدیر میں لکھا یہ گیا تھا اور تیرے ہاتھ پر یہ تکمیل ہو رہی ہے، باقی تجھ میں کوئی کمال نہیں ہے. کیا بات. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. توبہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. جو پہنچتی ہے کوئی نہیں پہنچا سکتا مگر تو. ولا حول ولا قوت الا بکا، نہ ہے کوئی طاقت نہ ہے کوئی قوت الا بکا مگر تیرے سبب. تو اگر اس حدیث مبارکہ کے مفہوم پر ہم غور کر لیں تو ضعیف الاعتقادی سے نکل کر ہمیں بھروسہ ہو جائے گا اللہ کی ذات پر. اور جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے گا تو یقیناً اس طرح کی جو بیکار قسم کی واہیات باتیں ہیں ان کی طرف ہم رجحان نہیں کریں گے، بلکہ اللہ ہی پر بھروسہ کر کے زندگی گزاریں گے. یقیناً حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ تقدیریں مرتب کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی، اور اللہ رب العالمین عادل ہے، معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. جو شخص جس چیز کا مستحق تھا وہ اس کے لیے مقرر لکھ دیا گیا. تو اپنے آپ کو تقدیر کے فیصلوں کی طرف بڑھانے کی جو ہے کہ وہ بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے فکر میں، اور اللہ رب العالمین جو عطا فرمائے گا وہ ہمارے حساب سے جو ہے بالکل درست ہوگا. وظیفے کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث پاک مفتی صاحب نے پڑھی ہے، یقیناً بزرگوں کے وظائف میں رہی ہے. اس کے مختلف الفاظ ہیں، میں جس کو پڑھتا ہوں وہ اس الفاظ کے ساتھ ترمذی میں اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا یرفع السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا انت یا رب العالمین. تو متعدد الفاظوں سے آتے ہیں. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالمشافہ میری حضرت علی سے ملاقات ہوئی. یہ اپنی کرامات میں ذکر کرتے ہیں، فتاوے میں بھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے خود سلسلہ قادریہ میں آپ کے ہاتھ پر مریدی حاصل کی. واہ واہ. تو میں نے سیدنا علی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کہ مجھے کوئی خاص ایسی چیز عطا فرمائے کہ دل وہم اور شک سے پاک ہو جائے. فرمایا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. اور یہ وظیفہ بہت مجرب ہے جو توہمات سے جان چھڑ جاتی ہے. مفتی صاحب جی ہاں، میں گزارش یہ کروں گا کہ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ جتنے بھی آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیالات ہیں ان کو ایک تحریری شکل میں لے آئیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے اور ہمارا ذہن یہ ہے، اور پھر کسی اچھے عالم دین، کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے رجوع کر کے اس کی تصحیح کروا لیں. اس کے بعد پھر اپنی باطنی کیفیت کو دیکھیں. اگر اس تصحیح کے باوجود اس تصحیح کو مکمل طور پہ ابھی باطن قبول نہیں کر رہا تو آپ جانب احتیاط کو ضرور اختیار کریں، لیکن اس کی مطلب ترقی کی کوشش کریں کہ آپ دین کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں. اور اگر آپ ہمت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے، تو یکسر چھوڑ دیجئے. اور جیسے دونوں مفتیان کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر تقدیر پہ کامل بھروسہ رکھے، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ فرمائے. صحیح. یقیناً میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے. انشاءاللہ یوسف بھائی آخر میں کلام پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر آپ سے شب 2 بجے رحمت سحر میں ملاقات ہوگی. آج شام نعمت افطار میں 5 بجے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. یہ تڑپ، یہ سوز، یہ شورش دل مضطرب تیری بھول ہے. یہ تڑپ، یہ سوز، یہ شورش دل مضطرب تیری بھول ہے. یہاں کام ہوش و ادب سے لے کہ یہ بارگاہ رسول ہے. یہاں کام ہوش و ادب سے لے کہ یہ بارگاہ رسول ہے.
چمک گیا تیرا نقش پا تو دلوں کی جوت جگا گیا، جو چمک گیا تیرا نقش پا تو دلوں کی جوت جگا گیا، تیرے منہ سے جو بھی نکل گیا وہی زندگی کا اصول ہے، تیرے منہ سے جو بھی نکل گیا وہی زندگی کا اصول ہے۔ کبھی آ کے طیبہ سے اے صبا یہ پیام دیتی تو خوب تھا، کبھی آ کے طیبہ سے اے صبا یہ پیام دیتی تو خوب تھا کہ میری حضوری کی التجا در مصطفیٰ پہ قبول ہے، کہ میری حضوری کی التجا در مصطفیٰ پہ قبول